میں نے دھیرے سے کمرے کے دروازے پر دستک دی اور پھر گلا کھنکار کر کمرے میں داخل ہو گیا۔ سامنے ہی عروسی جوڑا پہنے خوبصورت پھولوں سے سجے ہوئے بستر پر وہ دلہن بنی بیٹھی تھی۔ میں نے جب اس کا سراپا دیکھا تو ایک پل کو تو میرا دل بے قابو سا ہونے لگا۔ وہ ایک عربی لڑکی تھی، بے حد حسین تھی، لیکن میری مجبوری یہ تھی کہ وہ میری ایک دن کی دلہن تھی۔ میں جو کچھ گھنٹے پہلے یہاں قدم رکھنے پر بھی کترا رہا تھا، دل میں عجیب و غریب سے وسوسے آ رہے تھے اور یہی سوچ رہا تھا کہ آخر لوگ کیسے حلالہ کرنے پر رضامند ہو جاتے ہیں۔ لیکن اب جب خود اس حسین دوشیزہ کو دیکھا تھا تو جیسے پہلے ہی نظر میں اس پر دل ہار بیٹھا تھا، پھر ایسے ہی دلاسے دے کر خود کو سمجھانے لگا۔ اس میں میرا تو کوئی نقصان نہیں تھا، مجھے تو اس کا دگنا فائدہ تھا۔ ایک تو میرے اکاؤنٹ میں پیسے آ رہے تھے، وہیں دوسری جانب ثواب کا ثواب تھا کہ میاں بیوی کے بیچ دوبارہ سے رشتے ازدواج قائم کرنے کی وجہ بن رہا تھا۔ خیر، میں نے دروازے کو لاک کیا اور دھیرے دھیرے قدم اٹھاتا ہوا اپنی ایک رات کی دلہن کی جانب بڑھنے لگا۔ میرے قدموں کی چاپ تو جیسے ہی اس کے دل پر کاری ضرب چلا رہی تھی، اس نے فوراً خود کو سمیٹ لیا اور گھٹنوں کے گرد بازو حائل کر لیے۔ اس کی ہلکی ہلکی سسکیوں کی آواز نے میرے ٹھٹکنے پر مجبور کر دیا۔ مجھے اس کی سسکیاں سنائی دے رہی تھی، وہ رو رہی تھی، وہ بھی اس بات سے باخبر تھی۔ پھر رونا کیسا، جیسے ہی میں کمرے میں داخل ہوا تھا وہ تو جیسے بت بن چکی تھی۔ میں بالکل اس کے سامنے بیڈ پر جا کر بیٹھا تو وہ فوراً سمٹ کر بیڈ کے دوسری جانب ہو گئی۔ اس کا یہ انداز مجھے اب غصہ دلانے لگا تھا کہ بھئی اگر اتنا ہی دور بھاگنا تھا تو ضرورت کیا تھی حلالہ کرنے کی۔ خیر، مجھے تو اپنے کام سے کام پورا کرنا تھا جس کے لیے مجھے پیسے دیے گئے تھے۔ میں نے اگلے ہی پل اس کے قریب ہو کر اور اس حسین دوشیزہ کا گھونگھٹ اٹھانا چاہا تو اس نے فوراً میرے ہاتھ روک دیا۔ کہنے لگی، آپ کو خدا کا واسطہ ہے میرے ساتھ کچھ بھی مت کرنا، میں اپنے شوہر سے بہت محبت کرتی ہوں، بڑی ہی نیک اور پردہ دار لڑکی ہوں، مجھے میرے شوہر کے علاوہ آج تک کسی نے چھوا تک نہیں، میں کیسے کسی اور کو وہ درجہ دے سکتی ہوں، آپ مجھ سے دور رہیں۔ اور ہاتھ جوڑ کر رونے لگی، جبکہ اگلے ہی پل مجھے غصہ آ چکا تھا، کیسی بہکی بہکی باتیں کر رہی تھی۔ میں کہنے لگا، اے لڑکی، کیا ڈرامے بازی کر رہی ہو؟ تمہاری عقل پر پردہ پڑ گیا ہے کیا؟ میں تمہارا شوہر ہوں، تمہارا پہلا شوہر تو تمہیں طلاق دے چکا ہے اور اب تم میری ملکیت ہو، تم پر میرا حق ہے، اور یہ نکاح میں نے تم سے زبردستی نہیں کیا، تم نے خود رضامندی دی ہے۔ تم ہوتی کون ہو مجھے اپنے قریب آنے سے روکنے والی؟ اس وقت میرے جذبات پورے آب و تاب سے جاگے ہوئے تھے۔ میں نے اس سے کہا، تم پر پورا اختیار رکھتا ہوں اور حلالہ کیسے ہوتا ہے یہ تم بھی اچھی طرح سے جانتی ہو۔ میری بات سن کر مگر وہ بالکل خاموش ہو چکی تھی، رونے لگی، مگر اگلے ہی پل میں نے اس کے بندھے ہوئے ہاتھ کھول لیے۔ اس کے نرم مومی ہاتھ تو جیسے مجھے الگ ہی دنیا میں لے جا چکے تھے۔ میں نے اس کا ہاتھ تھام کر اپنے موجود منہ دکھائی کے لیے انگوٹھی اسے پہنانا چاہی جو اس کے سابقہ شوہر سے میں نے لی تھی، کیونکہ عربیوں میں یہ ایک خاص قسم کی رسم تھی کہ بیوی کو سب سے پہلے منہ دکھائی میں انگوٹھی لازماً پہناتے ہیں۔ وہ ایک خاموشی سے ہر عمل کو دیکھتی رہی۔ اگلے ہی پل میں نے اس کا گھونگھٹ اٹھایا تو وہ دلہن بنی خوبصورت سی گڑیا سامنے بیٹھی تھی۔ ہاں، البتہ رونے کی وجہ سے اس کا کاجل کافی خراب ہو چکا تھا، لیکن اس کے حسین روپ پر وہ پھیلا ہوا کاجل بھی اس کے حسن کو دوبالا کر رہا تھا۔ پٹھان بھی خوبصورت ہوتے ہیں اور بلا کے حسین ہوا کرتے ہیں، مگر یہ عربی لڑکی تو قیامت ڈھا رہی تھی۔ میں تو تھا بھی ایک خوب رو مرد اور حسن پرست بھی تھا۔ اس سے پہلے کہ میں اس کے حسن کی تعریف کرتا کہ موبائل بجا۔ یہ موبائل میرا تھا اور اس وقت اس کی رنگ ٹون بجنے پر مجھے شدید غصہ آ چکا تھا۔ میں نے موبائل نکالا تو کسی غیر شناسہ نمبر سے کال آ رہی تھی۔ جیسے ہی فون کان سے لگایا تو ایک بھاری گرجدار آواز گونجی، گل خان، مریم کو فون دو، مجھے اس سے بہت ضروری بات کرنی ہے۔ یہ تو مریم کا سابقہ شوہر تھا جس کی وجہ سے وہ ہلاکڑی کے لیے میرے پاس آئی تھی۔ میں نے ایک کڑی نظر مریم پر ڈالی تو وہ سہم چکی تھی۔ میں نے اس کی جانب موبائل بڑھایا اور فون اسپیکر پر ڈال دیا۔ جیسے ہی مریم نے فون جو اسپیکر پر دیکھا تو مجھے تعجب سے دیکھنے لگی، لیکن اس وقت وہ میری بیوی تھی، چاہے ایک رات کی تھی، لیکن تھی تو میری غیرت۔ میں چاہتا تھا کہ اس کے شوہر کی بات میں سنوں۔ کپکپاتی ہوئی آواز میں مریم نے جواب دیا،
تو وہ شخص اس سے کہنے لگا، دیکھو مریم، میں جانتا ہوں مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے اور تم اس بار بالکل راضی تھی کہ حلالہ کیا جائے، لیکن تم یہ بھی جانتی ہو کہ میں تم سے کتنی محبت کرتا ہوں۔ اب حلالہ کرنا بھی ہمارے لیے ضروری ہے تاکہ ہم اپنا رشتہ واپس جوڑ سکیں۔ میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں، اس لیے تم میری محبت کی خاطر آج کی رات اس کے ساتھ گزار لینا۔ میں جانتا ہوں کہ آج کی رات تمہارے لیے کسی آزمائش سے کم نہیں۔ مجھے تم سے کوئی گلہ نہیں ہوگا، بس حلالہ کی تمام شرائط کو لازماً پورا کر دینا۔ اس کا شوہر اسے یہ سب کچھ سمجھا رہا تھا اور وہ اپنے منہ پر ہاتھ رکھ کے اپنی ہچکیاں روک رہی تھی۔ غصے سے میرے کانوں کی لو تک سرخ ہو چکی تھی۔ وہ کون ہوتا تھا مریم کو اجازت دینے والا؟ اگلے ہی پل اس نے موبائل وہیں بیڈ پر پٹک دیا اور چہرے پر ہاتھ رکھ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اس کے بعد اس نے جو انکشافات مجھ پر کیے، میرے تو ہوش اڑ چکے تھے۔ کہنے لگی کہ اس کا سابقہ شوہر تو اسے کئی بار میں نے قدم اس حال نما کمرے میں رکھا تو ایسے لگا جیسے دلدل میں پھنس چکا ہوں۔ بھلے ہی یہ غلط تھا، میں خود اس کے خلاف تھا، مگر میری مجبوریاں مجھے یہاں تک لے آئی تھیں۔ ہوا میں خنکی تھی مگر میرے چہرے پر پسینے کی بوندیں چمک رہی تھی۔ خیر، یہاں تک آ چکا تھا تو آگے جانے میں بھی کوئی حرج نہ تھا۔ مجھے یہاں لانے والا میرا دوست تھا جس کا نام جمعہ خان تھا۔ وہ میری بدحواسی دیکھ کر مجھے گھور کر دیکھنے لگا، جیسے کہہ رہا ہو کہ اب چلو بھی صحیح، سوچتے رہے تو گھر تمہاری ماں درد سے تڑپ تڑپ کر مر جائے گی۔ وہاں ایک نظر دوڑائی تو مجھ جیسے کئی نوجوان آپس میں ہنس کر بول رہے تھے۔ انہیں تو کوئی فرق ہی نہیں پڑتا تھا، شاید یہ بھی بطور ثواب ہی حلالہ کر رہے تھے۔ میرا دوست راہداری سے گزرتا ہوا ایک کمرے میں لے آیا جو کہ وہاں کا دفتر سمجھا جاتا تھا۔ یہ ایک حلالہ سینٹر تھا جسے ایک گھرنما بنایا گیا تھا اور یہاں بڑی رازداری سے عربی عورتوں کا حلالہ پاکستانی نوجوانوں سے ہی کروایا جاتا تھا۔ جب یہ بات مجھے میرے دوست نے کہی تو مجھے یہ سن کر بڑی حیرت ہوئی تھی کہ عربی عورتیں پاکستانی مردوں سے ہی کیوں حلالہ کروانا چاہتی ہیں۔ میں نے یہ سوال اپنے دوست سے کیا تو وہ مسکرانے لگا، کہنے لگا، جب تو کسی عربی عورت کے ساتھ حلالہ کرے گا تو پتہ چل جائے گا۔ میرا دل اس کام کے لیے مطمئن نہیں تھا کیونکہ میں اتنا علم رکھتا تھا کہ طلاق کیا ہوتی ہے اور حلالہ کسے کہتے ہیں، لیکن میں پچھلے کئی ماہ سے بے روزگار تھا۔ میرے پاس اتنے پیسے بھی نہ تھے کہ واپس پاکستان چلا جاؤں، اس لیے میں خود کو اس بات کے لیے آمادہ کرنے لگا، بس اتنے پیسوں کا انتظام ہو جائے کہ واپس پاکستان چلا جاؤں۔ خیر، میں اپنے دوست کے ساتھ دفتر میں داخل ہوا تو خلاف توقع سامنے ہی ایک بھاری جسامت والی عربی خاتون بیٹھی تھی جس نے سر تا پیر نیلے رنگ کا عبایا پہن رکھا تھا اور چہرے پر میک اپ تھوپا ہوا تھا۔ میرے دوست نے ہی یہاں میری رجسٹریشن کروائی تھی۔ ابھی میں وہیں سر جھکائے بیٹھا انگلیاں مروڑ رہا تھا کیونکہ میں نے آج تک ایسا ماحول نہیں دیکھا تھا۔ ہمارے پٹھانوں میں تو بیوی کو کبھی طلاق نہیں دیتے، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ ہمارے ہاں تو غیرت کا معاملہ ہو جاتا ہے۔ ہم پٹھان اپنی بیوی پر کسی غیر کی نظر بھی برداشت نہیں کرتے تھے۔ میں اپنی ہی سوچوں میں گم تھا جب دھڑ سے دروازہ کھلا۔ کالے برقعے میں ایک نوجوان لڑکی اور ایک مرد اندر داخل ہوئے جنہیں ان عربی میڈم نے ایک جانب بیٹھنے کا اشارہ کیا اور ہم سے کہا، آپ لوگ باہر جائیں۔ ہم دونوں وہاں سے باہر نکل آئے۔ میں جس لڑکے کے پاس بیٹھا تھا وہ بھی پاکستانی تھا۔ کہنے لگا، میں اب تک 15 حلالے کر چکا ہوں، ہر حلالے کا مجھے پاکستانی 70,000 ملتا ہے۔ مجھے یہاں کام کرتے ہوئے صرف 2 ماہ ہی ہوئے ہیں۔ یہ سن کر تو میں حیرت میں مبتلا ہو گیا کہ 15 حلالے میں سوچنے لگا جو کچھ میں نے حلالہ کے بارے میں سنا تھا اس میں تو ایسا کچھ نہیں ہوتا تھا کہ اس حلالہ سینٹر میں مجھے ایک لڑکا بلانے آیا۔ میں جیسے ہی دوبارہ دفتر میں داخل ہوا تو عربی میڈم نے میرے ہاتھ میں پکڑی پنسل کے اشارے سے کہا، یہ لڑکا حلالے کے لیے ٹھیک رہے گا۔ وہ برقعے میں ملبوس لڑکی تو سسک سسک کر رو رہی تھی، بار بار ساتھ بیٹھے شخص کا بازو پکڑ کر نہ جانے کیا کہتی کہ وہ فوراً اسے گھور کر چپ کروا دیتا۔ میرے ہاتھ پاؤں تو جیسے ہی کانپ رہے تھے۔ میرے لیے یہ کام بڑا ہی مشکل تھا، لیکن جب یہاں تک آ چکا تھا تو پیسوں کی خاطر حلالہ بھی کرنا ضروری تھا۔ اس کا شوہر خود اسے اپنے پاس بٹھائے سمجھا رہا تھا۔ اس کی حالت تو مجھے کافی غیر لگ رہی تھی، جیسے اندر ہی اندر بہت سی باتیں اسے ہلکان کر چکی ہوں۔ میں نے ایک نظر اس لڑکی کو دیکھا تھا
جب وہاں پر ایک مولوی صاحب کو بلایا گیا اور انہوں نے میرا اس لڑکی کے ساتھ نکاح پڑھا دیا۔ اس کا سابقہ شوہر وہاں سامنے بیٹھا بڑی ہی خوشی سے ہمیں دیکھ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر عجیب سی چمک تھی، جبکہ مجھے تو اپنے فیصلے پر ہی پچھتاوا ہو رہا تھا کہ آخر میں یہاں کیوں حلالے کے لیے چلا آیا۔ میں نے ابھی تک اس لڑکی کو پردے میں ہی دیکھا تھا۔ جب نکاح نامے پر سائن ہو چکے تو وہ لڑکی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ اس کی روتی روتی ہوئی آواز پر میں نے جیسے ہی اس کے چہرے کی طرف دھیان دیا تو ایک پل کو پلکیں جھپکنا بھول چکا تھا۔ اس قدر خوبصورت لڑکی تو میں نے پورے پٹھان قبیلے میں بھی نہیں دیکھی تھی۔ میں نے تو جیسے ہی ہر چیز سے بیگانہ ہو کر چہرے کو پھٹی پھٹی نظروں سے دیکھنے لگا تھا۔ وہ تو روتے ہوئے بھی گویا گڑیا سی لگ رہی تھی۔ پھر ایک نظر سامنے اس کے سابقہ شوہر پر ڈالی۔ کیسا شوہر تھا جو اتنی خوبصورت بیوی کو طلاق دے چکا تھا۔ مجھے تو اس پر غصہ آنے لگا تھا۔ مجھ سے نکاح ہو چکا تھا تو وہ شکایتی نظروں سے اپنے شوہر کی جانب دیکھ رہی تھی، جس کے چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ کہنے لگا، فکر مت کرو، بس 1-2 دن کی بات ہے، اس کے بعد ویسے بھی تم نے واپس میرے پاس ہی آنا ہے۔ یہ الفاظ کہتے ہوئے اس شخص نے میرے چہرے کی طرف دیکھا۔ میری غیرت پر تو جیسے تمانچہ لگا تھا۔ مجھے تو اپنے وجود سے گھن آنے لگی تھی۔ یہاں تو روایات کا مذاق بنا کر رکھ دیا تھا۔ بھلا ایسے تھوڑے ہوتے ہیں حلالے، جیسے یہاں پر ہمارے معاشرے میں رواج بن چکا تھا، جہاں کے سوائے زنا کے اور کچھ بھی نہ تھا۔ مگر مجھ جیسے مجبور لڑکے کے بعض دفعہ مجبوری کی وجہ سے یہ کام کرنے پر مجبور ہو جایا کرتے تھے۔ بہرحال وہ میرے ساتھ ایک دن کے لیے رخصت ہو کر آ چکی تھی۔ وہ میری بیوی تھی اور میں اس پر حق رکھتا تھا۔ گزشتہ رات میں نے اس سے اپنا حق وصول کیا تھا۔ صبح ہوئی تو وہ ابھی تک سو رہی تھی۔ میں تو صوم صلات کا پابند تھا۔ اپنے وقت پر صبح صبح اٹھا اور فجر کی نماز ادا کی۔ ایک نظر اس کے چہرے پر ڈالی تو سر جھٹک دیا۔ میں نے ہمیشہ کی طرح آج بھی ناشتہ خود ہی بنایا تھا۔ جب ناشتہ کرنے بیٹھا تو تب وہ بستر سے اٹھی تھی۔ مجھے وہیں بیٹھا دیکھ کر فوراً دوپٹہ ٹھیک کیا۔ بھلے ہی وہ میرے لیے ابھی تک انجان تھی، مگر میں وقت کا بڑا پابند تھا۔ کہنے لگا، لگتا ہے انہی حرکتوں کی وجہ سے تمہیں تمہارے شوہر نے طلاق دی تھی۔ عورت ذات اتنی لیٹ اٹھے تو مرد کو غصہ تو آئے گا ہی۔ یہ سن کر اس کا رنگ زرد پڑا تھا۔ ایک مرتبہ پھر آنسو تواتر بہنے لگے۔ میرا طنز شاید اسے برداشت نہیں ہوا تھا۔ وہ اٹھ کر واش روم چلی گئی۔ میں نے سوچا تھا کہ بس وقتی لگاؤ ہوگا، اسے اپنا کام پورا کر کے اس کو طلاق دے دوں گا۔ اسی لیے بغیر کوئی خوش فہمی پالے اس کے ساتھ سخت رویہ رکھ رہا تھا۔ مگر جب وہ نہا کر آئی تو اس کا نکھرا روپ دیکھ کر میرا دل پھر سے بے ایمان ہوا تھا۔ مجھے لگ رہا تھا کہ میرا دل اس کی جانب کھینچا چلا جا رہا ہے۔ اسے دیکھ کر مجھ سے رہا نہ گیا تو میں نے صوفے سے اٹھ کر اس کے پاس آ گیا اور بے ساختہ اس کے گال سے ہلانے ہی لگا تھا کہ وہ فوراً 2 قدم پیچھے ہٹی۔ کہنے لگی، حلالہ آپ کر چکے، اس لیے مجھ سے دور رہیں۔ میں نے اسے غور سے دیکھا۔ ایک ہی رات میں وہ مجھے اتنی اپنی لگنے لگی تھی کہ میرا جی چاہا کہ اپنی بات سے پھر جاؤں۔ میرا دل اس کا متمنی ہونے لگا تھا۔ میں سوچنے لگا، کیسے یہاں پر آنے والے نوجوان مسلمان ہوتے ہوئے ایک رات کے حلالے کے لیے مان جاتے ہیں، جبکہ ایسا کوئی بھی طریقہ شریعت میں موجود نہیں ہے۔ ابھی میں یہی سوچ رہا تھا کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ اس لڑکی نے فوراً سے دروازہ کھولا تو سامنے اس حلالہ سینٹر کی انچارج کھڑی تھی۔ کہنے لگی، چلو اچھا ہے کہ تم دونوں اٹھ گئے، میرے آفس میں آؤ تاکہ باقی کی کارروائی بھی ہو سکے۔ جو کچھ اس عورت نے مجھے رات کو اپنے شوہر کے بارے میں بتایا تھا، میں سوچ چکا تھا کہ مجھے کیا کرنا ہے۔ جیسے میں آفس میں پہنچا، اس عورت کا شوہر کرسی پر بیٹھا تھا۔ مجھے دیکھ کر مسکرایا، لیکن وہ لڑکی اپنے شوہر کو دیکھ کر بے ساختہ رونے لگی، بے اختیار اس کے ساتھ لگ گئی۔ یہ دیکھ کر تو مجھے بہت زور کا جھٹکا لگا تھا۔ اس وقت وہ عورت میری زوجیت میں تھی، ایک پٹھان کی بیوی تھی۔ اس کی ہمت کیسے ہوئی کہ کسی کے ساتھ لگ کر روئے؟ میں نے تیز قدم بڑھائے اور بازو سے پکڑ کر مریم کو اس کے سابقہ شوہر سے پیچھے کیا تھا۔ یہ دیکھ کر اس کا شوہر غصے سے مجھے گھورنے لگا۔ کہنے لگا، یہ کیا بدتمیزی ہے؟ میں نے کہا، یہ میری بیوی ہے، یہ میری غیرت ہے، جب تک یہ میرے نکاح میں ہے ہم اس کو تمہارے پاس نہیں چھوڑ سکتا۔ کہنے لگا، ٹھیک ہے، میں ڈیورس پیپر اپنے ساتھ لایا ہوں، تم سائن کرو اور اپنے پیسے اٹھاؤ۔
میں نے کہا، جیسا حلالہ تم کہہ رہے ہو ایسی شریعت میں نہیں ہے، اور مجھے یہ لڑکی اچھی لگی ہے، میں اسے طلاق نہیں دینا چاہتا۔ میری بات سن کر حلالہ سینٹر کی انچارج عورت اور وہ عربی نوجوان غصے میں مجھ پر چلانے لگے کہ ہماری تم سے یہی بات ہوئی تھی کہ تم ایک رات گزارو گے اور اگلے صبح طلاق ہو جائے۔ اس کے پیسے طے ہوئے تھے۔ میں نے کہا، میں پٹھان ہوں، ہمارے پٹھانوں میں ایسا نہیں ہوتا، ہم عورت کی سودے بازی نہیں کرتے، ہم یا تو مر جاتے ہیں یا مار دیتے ہیں، لیکن اپنی غیرت کا سودا نہیں کرتے۔ میری بات سن کر وہ عربی نوجوان پریشان ہو گیا تھا۔ وہ انچارج مجھے دوسرے کمرے میں لے گئی، کہنے لگی، تم اپنے پیسے بڑھا لو، میں اس عربی سے پیسے زیادہ لے دوں گی، لیکن دیکھو یہ میرا کاروبار ہے، تم بات سے نہیں بھی سکتے، تمہیں ہر حال میں مریم کو طلاق دینی ہوگی۔ میں نے کہا، میں نہیں دوں گا، اور اگر تم لوگوں نے دوبارہ یہ بات کہی تو میں پولیس میں جا کر تم لوگوں کی پول کھول دوں گا کہ تم لوگ خفیہ طور پر پاکستانی نوجوانوں کو پیسوں کا لالچ دے کر ایک غیر شرعی کام کرواتے ہو۔ یہ سن کر اس عورت کی رنگت پھک پڑ گئی تھی۔ وہ عورت منت سماجت کرنے لگی تھی، پھر کہنے لگی، اچھا ایسا کرتے ہیں کہ 1 مہینے تم اس مریم کے ساتھ رہ لو، اگر اس کے بعد تمہارا دل بھر جائے تو بے شک تم اسے طلاق دے دینا، اس کا شوہر تمہیں پیسے اتنے ہی دے گا۔ وہ عربی انچارج عورت شاید یہ سمجھ رہی تھی کہ مجھے شاید وقتی خمار ہے جو کچھ وقت گزارنے کے ساتھ ختم ہو جائے گا، لیکن میرے لیے یہ میری غیرت کی بات تھی۔ وہ عورت کہنے لگی، 1 ماہ کی علیحدہ رہائش بھی وہ مجھے دے گی۔ میں اس بات پر راضی ہو گیا کیونکہ فی الحال میں خالی ہاتھ تھا۔ اگر مریم کو اپنے ساتھ رکھتا تو بھی کہاں رکھتا، میرے پاس رہائش کا بھی انتظام نہ تھا، لیکن میں سوچ چکا تھا کہ 1 مہینے میں کچھ بھی کر کے پیسوں کا انتظام کروں گا اور مریم کو اپنے ساتھ پشاور لے جاؤں گا۔ وہ انچارج بھی مجھے وہیں کمرے میں چھوڑ کر چلی گئی۔ آدھے گھنٹے بعد واپس آئی، لیکن بے حد پریشان تھی۔ کہنے لگی، اس لیے میں پٹھانوں کو اس کام کے لیے نہیں رکھتی، اگر تمہاری جگہ کوئی اور ہوتا تو پیسے لے کر بات ختم کر دیتا، لیکن تم لوگ ہر بات غیرت پر لے جاتے ہو۔ تمہارے دوست نے تمہاری ضمانت دی تھی، لیکن تم تو… پھر کہنے لگی، بڑی مشکل سے میں نے اس کے شوہر کو راضی کیا ہے، تمہارے لیے اس کے شوہر نے ایک فلیٹ کرائے پر لیا ہے، لیکن دیکھو 1 مہینے تک تو تم مریم کو چھوڑ دو گے۔ میں اس انچارج عورت کے سامنے حامی بھر لی تھی، کیونکہ جو بات مریم نے مجھے اپنے شوہر کے بارے میں بتائی تھی، میں اسے کسی قیمت پر بھی اسے اس کے سابقہ شوہر کے پاس نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ اس ایک رات میں جو راز میں نے جانا تھا، میں ایک انسان ہونے کے ناطے کبھی بھی مریم کو اس گناہوں کی دلدل میں نہیں پھینک سکتا تھا۔ بے شک وہ باپردہ تھی، حیا والی تھی، اپنے شوہر کے علاوہ کسی دوسرے مرد کے تصور سے بھی کامتی تھی، لیکن وہ شریعت سے لا علم تھی۔ وہ عربی شخص جو کچھ اس کے ساتھ محبت کے نام پر کرتا تھا، وہ ایک ناجائز امر تھا۔ میں اس عربی عورت کے ساتھ اس کے فلیٹ میں رہنے لگا، لیکن وہ مجھ سے ہر وقت ڈری سہمی سی دور دور رہتی تھی، لیکن میں فاصلوں کا قائل نہ تھا۔ جب میں اس کے قریب آتا وہ رونے لگتی، کہتی، تم کیوں مجھے نہیں چھوڑ دیتے، تم نہیں جانتے کہ وہ شخص اس بات کا بدلہ مجھ سے کیسے لے گا، وہ مجھے بہت مارے گا، کہے گا کہ تم نے ایسا کیا جادو کیا تھا اس پٹھان پر کہ اس نے تمہیں طلاق نہیں دی، تم میرے بازو پر چلے ہوئے نشانات دیکھ چکے ہو۔ وہ عربی مجھ سے جنونی محبت کرتا ہے، شکی بھی ہے، ذرا سی بات پر مجھ پہ شک کر کے الزام لگاتا ہے اور پھر طلاق دے دیتا ہے، اور طلاق دینے کے بعد بھی ناحلالہ کہیں مجھ سے رشتہ جوڑ لیتا ہے، کہتا ہے اس سے کچھ نہیں ہوتا۔ اس بار تو اس نے مجھے بہت لوگوں کے سامنے طلاق دی تھی، اس لیے دنیا کو دکھانے کے لیے حلالہ کروانے کے لیے راضی ہوا۔ میں نے کہا، تمہیں کیا لگتا ہے جو زندگی تم اس شخص کے ساتھ جی رہی ہو وہ جائز ہے؟ میرے اس سوال پر وہ چپ ہو گئی، کہنے لگی، میں ایک غریب لڑکی ہوں، وہ عربی مجھے یتیم خانے سے نکاح کروا کے لایا تھا، میں اگر اسے چھوڑ دوں تو کہاں جاؤں گی؟ اس لیے مجبوراً خاموش ہو جاتی تھی۔ وہ کبھی تو میرے ساتھ اتنا اچھا ہو جاتا تھا کہ جیسے اس کے لیے میں کوئی قیمتی خزانہ ہوں یا قیمتی اثاثہ ہوں۔ وہ کبھی ایسی حیوانیت پر اترتا تھا کہ میں تڑپ کر رہ جاتی تھی۔ وہ مجھے کئی بار طلاق دے چکا ہے، لیکن کہتا ہے کہ یوں طلاق نہیں ہوتی، کیونکہ میں غصے میں تھا۔ میں نے کہا، میں بہت دیندار انسان نہیں ہوں، لیکن یہ جانتا ہوں
کہ بے شک غصہ حرام ہے، لیکن غصے میں دی گئی طلاق ہو جاتی ہے، کیونکہ وہ شخص اتنا ہوش مند تو ہوتا ہے کہ اسے معلوم ہوتا ہے کہ وہ تمہیں طلاق دے رہا ہے۔ تم اس شخص کے ساتھ ایسی زندگی گزارنا چاہتی ہو تو تمہاری مرضی ہے۔ جو شخص تمہیں ایک بار ٹھیک سے نہیں بسا سکا وہ تمہیں بعد میں کیسے بسائے گا؟ وہ کہنے لگی، مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ میں کیا کروں۔ اگلے ہی روز میں اسے خانہ کعبہ لے گیا۔ وہاں جا کر میں نے اللہ سے یہی دعا کی کہ ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی زندگی عطا فرمائے اور گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا کرے۔ میں نہیں جانتا تھا کہ میرے اٹھائے جانے والے اگلے قدم کا انجام کیا ہوگا، لیکن میں نے پولیس اسٹیشن جا کر ساری بات بتا دی۔ پولیس نے اس حلالہ سینٹر پر چھاپا مارا اور سب لوگوں کو پکڑ لیا۔ مجھے انعام کے طور پر اتنے پیسے دیے کہ میں مریم کے ساتھ پاکستان واپس آ گیا اور اسے پشاور لے گیا۔ ہماری شادی کو 7 سال گزر گئے ہیں۔ مریم سے میرے 2 بیٹے ہیں۔ وہ میرے ساتھ بہت خوش ہے اور کہتی ہے کہ اگر تم نے سیدھا راستہ نہ دکھاتے تو میں اب تک مجبوراً گناہ کی زندگی گزار رہی ہوتی۔ نہ جانے ہمارا معاشرہ کس جانب چل پڑا ہے۔ حلالہ کے نام پر زنا کاری کو ثواب سمجھ کر کیا جا رہا ہے۔ اللہ ہم سب مسلمانوں کو صراط مستقیم پر چلائے، آمین ثم آمین۔ کہانی کیسی لگی کمنٹ باکس میں بتائیے گا۔